بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی ایک شخص کے لیے تعریف ہوتی ہیں، اور اگر وہی بات کسی دوسرے کو کہہ دی جائے تو اس کے لیے شرمساری کا باعث ہوتی ہے۔ بھی بات سمجھ آئی؟ ہاں ہاں، جس طرح میں نے مثال دی تھی شجاعت، دیکھیے اب وہ لوگ کہ جن کو عمر ابن ود عبد ود کہہ رہا تھا کہ آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجوں، لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، اور آگے قدم رکھا میرے مولا نے، ٹھیک ہے۔ اب شاہ صاحب وہ جو ٹھیک ہے ان کی عظمتیں وراء الورا ہے، لیکن ان کے سامنے اگر مولا علی کے سامنے بیٹھے ہوئے اگر کوئی کہے کہ آپ شجاع ہیں، آپ بڑے بہادر ہیں، تو ان کو شرمساری محسوس ہوگی بجائے کہ وہ اس کو تعریف سمجھیں۔ اور یہی لفظ اگر ان کے سامنے مولا علی کو کہا جائے کہ آپ بہادر ہیں تو یہ تعریف ہوگی۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ تعریف ہوگی۔ تو اس لیے احباب گرامی، اگر علم کی بات ہو، علم کی بات، مولا علی علیہ السلام کے سامنے اگر کسی کو عالم کہا جائے تو وہ شرمسار ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا؟ شرمسار ہوگا۔ اور اگر سب کے سامنے علی کو عالم کہا جائے تو یہ ان کی تعریف ہوگی۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے بےعزتی سے بچنا ہے، رسوائی سے بچنا ہے، وہ علی پاک کے سامنے کوئی مسئلہ کوئی فتویٰ نہ دیا کرو، بعد جو انہوں نے آکھنا بھی انج نہیں تے انج، تسی رہو ہی چپ، ٹھیک ہے نا، علی پہ چھوڑو، علی جانے اور مسئلہ جانے۔ اب علم، اگر علم کسی مولا علی علیہ السلام کو میں تو کہتا ہوں وہ عالم نہیں بلکہ خود علم تھے، ہاں وہ کیا تھے؟ علم تھے، ٹھیک ہے نا، علم تھے وہ، جن کو پڑھنے والا عالم ہوتا ہے۔ اب جو زیادہ علی علیہ السلام کو پڑھے وہ زیادہ عالم، جو علی کو زیادہ جانے وہ زیادہ عالم۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو بطول کا لفظ ہے، یہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو یہ ان کی تعریف ہے، لیکن اگر یہی لفظ کسی اور عورت کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ اس کی انسلٹ ہے۔ وہ کہیں گے یہ اس کا عذر ہے، یہ مریض ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بیمار ہے۔ فرق دیکھیے کتنا ہے، بھی بات سمجھ آئی ہے؟ کیا منطقی اور باریک گل ہے۔ کاش کوئی سمجھے مقام سیدہ کائنات کو، لفظ وہی ہے، اگر پاک بی بی کے لیے بولا جائے تو تعریف، اگر کسی اور کے لیے بولا جائے تو اس کی مذمت۔ تو احباب گرامی اسی طرح زہرا، روشنی، کون سی روشنی؟ کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عبادت کے لیے پیش خدمت ہوں تو فرشتے پوچھیں کہ پروردگارہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، تو بتایا جائے کہ یہ میری کنیز محراب عبادت میں کھڑی ہو گئی ہے، جن کے عبادت کے نور سے فرشتوں کا جہان بھی روشن ہو، وہ ہے زہرا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے زہرا، ان کو کہتے ہیں زہرا۔ تو احباب گرامی یہ زہرا اگر پاک بی بی کے لیے بولا جائے تو یہ ان کی تعریف ہے، اور کسی کے لیے بولا جا ہی نہیں سکتا، ہے ہی وہ۔ اس لیے ام ابیہا، ام ابیہا، یہ کسی عورت کو کہا نہیں جا سکتا باپ کی بھی ماں۔ اگر کوئی کہے گا تو کہنے والا پاگل تصور کیا جائے گا کسی اور کے لیے، اور اگر سیدہ کے لیے کہا جائے گا تو تعریف گنی جائے گی کہ اس نے سیدہ کائنات کی تعریف کی ہے، کیونکہ اپنے باپ کے فیضان کا مرکز ہی سیدہ زہرا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی ان کی شان میں جو الفاظ ہیں نا، یہ وہ الفاظ ہیں کہ ان کے لیے وہ مدح ہوتے ہیں، ان کے غیر کے لیے وہ مذمت ہوتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے، ان کے غیر کے لیے وہ مذمت ہوتے ہیں اور ان کے لیے وہ مدح ہوتے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین ہمیں اس گھر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کریم اتنے ہیں، ویسے کوئی بندہ اپنی تعریف سن کے پیسے پوسے تو دے دے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا شرمسار ہی۔ کسی کوجے بندے نو آکھیا جائے کہ چند ورگا، تو ادھ کو پیسے بھی ہون، وہ اٹھ کے پیسے تے چار دے دے گا، لیکن اندروں آکھے گا مینوں اننا ہی لگدا ہے، مینوں یہ چند ورگا کہی جاندا ہے۔ ٹھیک ہے، لاگے کو سونا آپ بھی بیٹھا ہوئے تو وہ دے سامنے تو پھر بالخصوص۔ تو احباب گرامی، بات یہ ہے کہ جو مقام ہے نا اہل بیت اطہار کا، وہ ان کا ہی مقام ہے۔ وہ بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔